بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور تھوڑا سا لیٹ ہو جاتی ہے ایپیسوڈ، اس کی وجہ یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ ویوز ہی نہیں آ رہے ہوتے۔ مجھے ہوتا ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک ایپیسوڈ پہ 100 ویوز تو ہو جایا کریں تو پھر میں نیکسٹ کیا کروں، تو ویوز لیٹ آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا میں نے رنجنا سے کہنا تھا، اور کئی لوگ آپ لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ دیوارے شب کو میں کنٹینیو کرتی، تو آپ یہ نا، میں آپ لوگوں کو اس دفعہ اس میں سارے آپ لوگوں کو جو ہمارے پچھلے 28 دنوں میں جس کے جو ویوز آ رہے ہیں نا، وہ میں اس میں اسکرین شاٹ شیئر کر رہی ہوں، اور اب آپ خود دیکھ لیں کہ پچھلے 28 دنوں میں دیوارے شب کا ایک بھی ویو نہیں ہے۔ تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اگر اس کی پچھلی ایپیسوڈز کو کوئی نہیں سن رہا تو نیکسٹ کون، مطلب نہیں ہے انٹرسٹڈ، اسی لیے کوئی اسے کلک نہیں کر رہا ہے۔ اب ہر کسی کو تو نہیں پتا نا کہ ہم نے وہ درمیان میں چھوڑی ہے، یا نیو کوئی بھی سبسکرائبر اس کو چیک نہیں کر رہا۔ اس کے علاوہ دوسرے سارے ناولز کے ویوز ہیں لیکن اس کے نہیں ہیں، تو آپ یہ دیکھ لیجئے گا۔ اسی وجہ سے ہم نے اسے کنٹینیو کیا تھا، کیونکہ اس پہ دوسروں پہ ویوز نہیں آ رہے تو اس پہ کہاں سے ویوز آئیں گے۔ اب یہ سٹارٹ کرتے ہیں ناول۔ کسی پرندے کی آواز بلند ہوئی تو فیروزہ مائی جیسے نیند سے ہڑبڑا کر جاگی۔ وہ ابھی تک برآمدے کی سیڑھی پر ہی بیٹھی تھی۔ شکیل سے کی گئی گفتگو اور رضوان حیات کے بھیجے گئے پیسے، دونوں یادیں باہم گڈمڈ ہو گئیں تو وہ سر جھٹک کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ حق ہاں، اس نے گہری سانس بھری۔ جو بھی تھا، بڈھا اچھا تھا۔ خود سے کہہ کر ستونوں، دیواروں اور گھاس پر لدے قطروں کو سنا کر وہ اندر کی جانب بھاگ گئی۔ پیچھے مغرب میں ڈوبتا برآمدہ تنہا رہ گیا۔ آج پھر صبح میں ان وادیوں پہ بارش برسی تھی۔ پہاڑیاں نہا دھو کر تازہ سبز نکل آئی تھیں۔ بل کھاتی سڑک ابھی تک گیلی تھی جس پہ پارس کی سیاہ چمکتی کار دوڑ رہی تھی۔ وہ کوہنی آرام سٹینڈ پہ ٹکائے انگلی سے اپنی بالی کو چھیڑتی کسی خیال میں کھوئی باہر دیکھ رہی تھی۔ بند شیشے سے پہاڑ، بادل، گہری کھائی سب صاف دکھائی دیتا تھا، مگر اس کی پرکشش اداس آنکھیں جیسے دور کچھ تلاش کر رہی تھی۔ ان میں تکان تھی، ٹھہراؤ تھا، راز تھے، مگر خوشی نہیں تھی۔ خوشی کہیں بھی نہیں تھی۔ جانے کب یہ ہوا، کیسے ہوا کہ اس کی آنکھ کے کنارے سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا۔ نمی چہرے پر پھسلتی گئی تو پارس نے چونک کر سامنے دیکھا۔ ڈرائیور سامنے دیکھتے ہوئے خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا یا نہ ہونے کی اداکاری کر رہا تھا۔ پارس نے پیچھے رکھے ٹیشو باکس سے ایک ٹیشو نکال کر اسے 2 تہیں لگا کر آنکھ کا کونا پہنچا، پھر ذرا سا بھیگا ٹیشو ہتھیلی میں دبا لیا۔ لمحے بھر کے جل تھل کے بعد وہ دوبارہ سے کمپوزڈ ہو گئی تھی، ٹھنڈی پرسکون پارس۔ فون کی گھنٹی نے ماحول میں ارتعاش پیدا کیا۔ پارس نے بنا چونکے آرام سے فون اٹھایا اور کان سے لگایا۔ جی ثنیا، دوسری جانب اس کی سیکرٹری تھی۔ میم سوری، میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں، دراصل مسٹر شجاع طاہر کی کال آئی تھی۔ پارس کے اعصاب تان گئے، وہ ذرا سی سیدھی ہوئی، آنکھ کے خشک کنارے کو چھوا، پھر مٹھی میں بند ٹیشو دیکھا جیسے اس ایک قطرے کی بارش کی وجہ وہی ہو جس کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ آپ سے ملاقات کے لیے اپائنٹمنٹ لینا چاہ رہے تھے۔ میں آپ کی شیڈیول چیک کرنا ہے اور ان کو کوئی بھی سلاٹ دینے سے قبل آپ سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ کب ان سے ملنا چاہیں گی۔ پارس نے گہری سانس اندر کو کھینچی، مٹھی ذرا سی کھول کر اندر مچڑے ٹیشو کو دیکھا، اور کچھ بھی کہنے سے قبل وہ اس ٹیشو کو دیکھتی رہی، یہاں تک کہ طے شدہ ٹیشو ایک طے شدہ کاغذ میں تبدیل ہو گیا اور آس پاس کی ساری تفصیلیں مٹ کر ایک نئی شناخت بن گئی۔ انمٹ کہانیاں، لازوال یادیں۔ رافعہ تیز تیز قدم اٹھاتی صحن عبور کر کے برآمدے کے سرے پر آئی، اپنی مٹھی میں طے شدہ کاغذ کو دیکھا، پھر زور سے آواز لگائی، پارو، تائی، کوئی ہے؟ دوسری پکار کی نوبت نہیں، اور اندر سے وہ سلور بالیوں والی لڑکی آتی دکھائی دی جس کے چہرے پہ عجیب سی فکر مندی تھی۔ کیا ہوا رافعہ اس وقت؟ ساتھ ہی بالیوں والی لڑکی نے صحن میں چلچلاتی دھوپ کو دیکھا۔ یہ لو، تمہارا پیام آیا ہے۔ رافعہ اسے دیکھ کر نخوت سے مسکرائی اور طے شدہ کاغذ اس کی طرف بڑھا دیا۔ کیا؟ الجھن سے پارس نے کاغذ تھاما مگر کھولا نہیں، بس سوالیہ نگاہوں سے رافعہ کے چہرہ تکنے لگی جس پہ اب ایک طنزیہ مسکراہٹ امڈ آئی تھی۔ اب ایسے تو مت کو جیسے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، بھائی کو تو پابند کیا ہی تھا نا تم نے، تبھی تو اس نے تمہیں خط لکھا ہے۔ اب خود دیکھو کیا اچھا لگتا ہے کہ ایک ہی لفافے میں ایک خط ہم سب کے لیے اور ایک صرف تمہارے لیے۔ پارس نے الجھی نگاہوں سے کاغذ کو دیکھا، پھر نفی میں گردن ہلائی۔ یہ مجھے نہیں پتا اس نے کیوں لکھا،
شاید کوئی ضروری بات ہو، مگر اس نے اب بھی اسے نہیں کھولا، جیسے سمجھنے سے قاصر ہو کہ اسے وہ کھولنا چاہیے یا نہیں۔ آہو، بڑی ضروری بات ہے نا۔ اندر سے آتی فیروزہ کو دیکھ کر وہ مزید بلند آواز میں بولنے لگی، بھائی نے ہمیں تو خط نہیں لکھا، بس 2 سطور میں خیریت پوچھ لی اور لے کر تیری بیٹی کو پورا معاشرتی علوم کا پرچہ لکھ دیا۔ تو بھی تو سن تائل کہ کیا لکھا ہے۔ پارس نے تائی اور تیری بیٹی کے الفاظ پہ چونک کر پیچھے دیکھا۔ کڑے تیوروں سے گھورتی فیروزہ کو دیکھ کر اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ وہ کہتا ہے تجھے یاد کر رہا ہے اور تیرے لیے ضرور واپس آئے گا، اور ہاں یہ بھی کہ تیرے لیے کیا بھیجے۔ میں کہتی ہوں بھائی کو گئے دن ہی کتنے عمر تو نے فرمائشیں شروع کر دی۔ رافیہ کمر پہ ہاتھ رکھے غصے سے بول رہی تھی۔ پارس نفی میں سر ہلاتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ حلق سے اوپر نہیں آ پائے۔ تو یہ بتا پارو، خط و کتابت کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ میں کہتی ہوں بھائی کو گئے دن ہی کتنے ہوئے ہیں اور تو نے فرمائشیں شروع کر دی۔ رافیہ کمر پہ ہاتھ رکھے غصے سے بول رہی تھی۔ پارس نفی میں سر ہلاتی کچھ کہنا چاہ رہی تھی، مگر الفاظ حلق سے اوپر نہیں آ پائے۔ تو یہ بتا پارو، خط و کتابت کا سلسلہ کب سے چل رہا ہے؟ فیروزہ مائی گرائی تھی۔ نہیں امی، میں نے اسے کوئی خط نہیں لکھا، مجھے تو اس کا ایڈریس بھی نہیں پتا۔ مطلب تجھے اس کا ایڈریس جاننا ہے تاکہ تجھے بے حیائی کے کام جاری رکھ سکے؟ اس کی ہم عمر رافیہ یوں چلا رہی تھی جیسے وہ شجاع کی ماں ہو۔ نہیں، میرا یہ مطلب، ادھر دے۔ فیروزہ مائی نے خط کھینچا، بہت دفعہ کھولا اور پڑا گیا خط اس نے واپس رافیہ کی طرف اچھالا۔ اپنے شریف بھائی سے کیا آئندہ اس نے خط لکھا تو اس کی شرافت کا جنازہ نکال دوں گی، اب دفعہ ہو ادھر سے۔ اپنی بیٹی کو کیوں نہیں روکتی جو بھائی کو اکسا کر؟ تیری تو۔ فیروزہ مائی نے پیر سے جوتی اتاری۔ رافیہ جھپاک سے باہر بھاگی۔ اور تو کان کھول کے سن لے پارو۔ ہاتھ میں پکڑی جوتی اس نے پارو کی کمر پہ جاڑ دی۔ وہ جو پہلے شل کھڑی تھی لڑکھڑا کر آگے کو گری اور منہ کے بل کچے پکے فرش پہ جا لگی۔ ہونٹ میں تکلیف کا سوا ہوتا احساس اور گیلا پن، اسے سب کچھ محسوس ہوا تھا۔ آئندہ میرے گھر سے خط و کتابت کی نا تو اچھا نہیں ہوگا۔ پہلے تو اس مرن جوگے سے چھت پہ ملتی تھی، اب وہ دفان ہو گیا ہے تو خط شروع ہو گئے۔ آئندہ میں نے اس کا کوئی خط پکڑا تو جان نکال دوں گی۔ وہ بکتی جھکتی اندر چلی گئی۔ پارس نے اوندے منہ گرے چہرہ اٹھایا تو گالوں پہ مٹی لگی تھی اور ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ زیادہ نہیں، بس ایک قطرہ لڑک کر تھوڑی سے ٹپکا، ایک قطرے کی بارش۔ میں ان کو فرائیڈے کی دوپہر کا وقت دے دوں میم؟ پارس بے اختیار چونکی، پھر جیسے اس کی بات پہ غور کیا۔ لب بھنچ گئے، پیشانی پہ ناگوار بال آیا۔ سنیا میں اگلا پورا ہفتہ مصروف ہوں، اس لیے انہیں 2 ہفتے بعد کا وقت دے دیں۔ اوہ اوکے میم۔ حیران اسسٹنٹ نے حیرت چھپا کر تابعداری سے فون بند کر دیا۔ پارس سر جھٹک کے باہر دیکھنے لگی۔ ٹیشو اس کی مٹھی میں یوں دبا تھا کہ دکھائی نہ دیتا، البتہ اس کی آنکھوں میں اب سپاٹ سے سرد مہری تھی، ٹھنڈا بے تاثر سا احساس، جیسے اسے ایک قطرے کی وہ بارش اور اس تمام توہین کا سبب بننے والا شخص ابھی تک یاد تھا۔ کس جذبے سے یاد تھا یہ اس کی آنکھوں سے پتہ نہیں چلتا تھا۔ فیضان نے گردن اٹھا کے پتھریلی سیڑھیوں کو دیکھا، وہ کافی اوپر تک جاتی تھی۔ اس نے ایک نظر بائیں طرف اونچی ہوتی سڑک پر ڈالی جس کے اختتام پر پارس کا بنگلہ تھا، اور دوسری مخالف سمت ڈالی جہاں چند منٹ قبل پارس کی گاڑی گئی تھی۔ فیضان کے چہرے پر اطمینان تھا، ہلکی سی مسکراہٹ بھی، جیسے وہ مطمئن تھا کہ واپس نہیں آئے گی، اب وہ اپنا کام کر سکتا تھا۔ صبح سرسبز اور لہلاتی سی اتر رہی تھی، ٹھنڈی ہوا سرسراتی ہوئی اس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ سب ہوا پہاڑ درخت گواہ تھے بھائی جی کی موت کے، مگر کاش ان سب کو انسانوں کی بولی سمجھ آتی، یا انسان کو ان کی اور یہ ہمیں اپنے ساتھ بیتنے والے تمام واقعات دھوکے صاحب بتا دیتے۔ ہر شے صاف صاف معلوم ہو جاتی، نہ لوگ جھگڑتے، نہ جھوٹ بولتے، نہ عدالت میں مقدمے جیتنے کے لیے وکیل ہائر کرتے۔ کتنا امن سکون ہوتا جب کوئی راز نہ رہتا۔ مگر شاید اللہ کو ان پتھر اور پتوں پہ انسانوں سے زیادہ بھروسہ ہے، تبھی ان کی گواہی کو اس دنیا میں انسان کے سامنے بیان کرنے اور انسان کے اس کو توڑ مروڑ کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر کے اس کے توہین کرنے سے بچانے کے لیے اس نے انہیں قیامت کے بڑے دن تک مؤخر کر دیا ہے، کہ جس روز دنیا سے راز ختم ہوگی وہ قیامت کا پہلا دن ہوگا۔ وہ قدم قدم سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اونچائی جیسے جیسے بڑھتی ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے، دماغ ذرا دھیرے دھیرے کام کرتا ہے۔ شاید اسی لیے کسی بلند مقام پر پہنچ کے بہت سے لوگوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، مگر اس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔
सीढ़ियों के आखिर में लकड़ी का छोटा सा जंगला नुमा गेट था। इसने हाथ बढ़ाकर इसका कुंडा अंदर से खोला, फिर इसे धकेल कर पार्क में दाखिल हुआ। वो काफ़ी वसी और अरीज सा पार्क था। दरख्त, फूल, बूटे, बेंच, हर कोना सजा था। वहाँ खड़े होकर इसने पलट कर देखा तो पारस का घर, बिलखुसूस टेरेस और टेरेस का फर्श तक साफ दिखाई दे रहा था। वह अब इसके घर से ऊंचे लेवल पे आ चुका था। कुछ देर बाद वो पार्क के केयर टेकर के साथ एक बेंच पे बैठा था। आप कितने अरसे से यहाँ काम कर रहे हैं? 5 साल से सर, वो कहकर सवालिया नज़रों से इसका चेहरा देखने लगा कि इस सवाल की वजह जान सके। मुझे कुछ मालूमात चाहिए, क्या आप दे सकेंगे? किस बारे में? पिछले दिसंबर में होने वाले एक हादसे के बारे में। वो संजीदगी से इससे चेहरा देख रहा था जैसे केयर टेकर का एक एक तासुर स्कैन कर रहा हो। केयर टेकर के चेहरे पर उलझन उभरी। बैरल इसने सारा इस बात में लाया। बताइए, कौन सा वाक़या? दिसंबर में यहाँ सीढ़ियों से एक 40-50 बरस का आदमी गिरकर फौत हुआ था, शायद आपको याद हो। इसने हुड वाली जैकेट पहन रखी थी। इसके बाद आप रिजवान साहब की बात कर रहे हैं? फैज़ान रुक गया, फिर एक गहरी सांस भरी। आप रिजवान हयात को जानते हैं? इन्हें कौन नहीं जानता। वो रॉयल होटल के मालिक थे और अपनी वफ़ात से 2 माह पहले से इस सामने वाले घर में रिहाइश पजीर थे। साथ ही बंगले की तरफ इशारा किया। फाइज़ ने सर हिला दिया। उन्होंने किसी जवान लड़की से शादी की थी जो उनके होटल में काम करती थी। अक्सर वो दोनों इस पार्क में आया करते थे। क्या आपकी इनसे सलाम दुआ थी? बिल्कुल, वो बहुत मेहरबान आदमी थे। मैं ज़रा से इनके आगे पीछे फिरता और वो मुझे भारी टिप देकर जाया करते थे। हमेशा मुस्कुरा कर मिलते, मुझसे पूछते कि यहाँ मुझे कोई मसला तो नहीं है, कभी हो तो मैं इनको बताऊँ। केयर टेकर दूर उफक को देखते हुए दुख से कह रहा था, और अगर मुझे कोई मसला होता तो मैं वाकई इनको बता भी देता। कुछ लोग इतने मेहरबान होते हैं कि इनको इनके अपने मसाइल बताते हुए इंसान को ना शर्म आती और ना ही गैरत। फैज़ान ने इसकी निगाहों के ताक़ुब में उफक पर देखा, जहाँ ऊंची पहाड़ियों ने खुद को बादलों के शॉल में लपेट रखा था। नीला आसमान, सफ़ेद बादल, सब्ज़ पहाड़ी, भूरी ज़मीन, कुदरत का बेहतरीन कलर कॉम्बिनेशन। इसकी निगाहें इस पोर्ट्रेट से हट ही नहीं रही थी। बादल राजों की तरह लगते, हवा से पतले मगर सारा मंजर छुपाए हुए। इसने इनके पीछे देखना चाहा और यकायक जैसे नरम गालों में सुराख होने लगे। छोटी छोटी खिड़कियों से पीछे एक और मंजर झांकने लगा। फैज़ी ने इस मंजर को पकड़ने की सही की। हाथ ने बढ़ाया, निगाह बढ़ाई। दूर, बहुत दूर, वो लंबा टीनेज लड़का कभी दाएं कभी बाएं भागता रैकेट से शटल कॉक दूसरी जाने भेज रहा था। दूसरा खिलाड़ी इसे मुस्तैदी से इसे वापस करता। शटल कॉक की रैकेट की जाली से टकरा कर हवा में गोता खाने की आवाज़ और टीनेज लड़के के तेज तनफ्फुस की आहट 20 लोगों के मजमे के बावजूद बैडमिंटन कोर्ट में छाए पिन ड्रॉप साइलेंस को तोड़ रही थी। मैच आखिरी और संगीन मरले में दाखिल हो चुका था। हर पॉइंट पे तालियां बजती, शोर उठता, फिर खामोशी छा जाती। रैकेट जलाकर चिड़ी को मार कर टीनेज लड़के ने फखरिया अंदाज में फ्रंट रो की तरफ देखा, जहाँ रिजवान हयात बैठे थे, और इसे देखता पाकर धीरे से मुस्कुराए और हाथ सर से ऊपर उठाकर ताली बजाई। साथ बैठे तनवीर साहब ने भी मुस्कुराते हुए समल की तकलीद की। फैज़ी मुसरत हमेशा खेल की तरफ मुतवज्जो हो गया। मुकाबला करने की हिम्मत और जीत का जज्बा इंसान को स्किल से नहीं, लोगों के मॉरल सपोर्ट से मिला करता है। यकीन और मुकम्मल यकीन इंसान को हारने नहीं देता, दे ही नहीं सकता। फैज़ान भी नहीं हारा। वो जीत कर ही पहली कितार की सीढ़ियों की जानिब आया। पसीने में तरबतर, माथे से बैंड उतारता, रैकेट रख के वो मुस्कुराता भाई जी से गले मिला जो इसके लिए खड़े हो गए थे। अलहदा होकर उन्होंने इसका शाना थपथपाया। बहुत शानदार, मुझे तुम पर फ़ख्र है। फैज़ी ने बिना आस्तीन की स्पोर्ट्स जैकेट शर्ट पहन रखी थी। इसे अपने पसीने में भीगे शाने को थपकता भाई जी का हाथ बहुत गर्म लगा। खैर, ये इस वक्त अहम नहीं था। मुझे लगा था आप नहीं आएंगे। ये कैसे हो सकता था? तुम्हारे मैच में मैं ना आता तो खुद को माफ़ कर पाता। और मेहरबान अंदाज में मुस्कुराए। लड़के ने मसनूई खफकी से भुएं उचकाई। सिर्फ मैच? नहीं, सिर्फ मैच नहीं, बर्थडे भी। वो फिर से मुस्कुराई। ने याद था मगर इनकी मुस्कुराहट में नकाहत थी। खैर, ये भी इस वक्त अहम नहीं था। थैंक यू, फिर क्या दे रहे हैं आप मुझे बर्थडे पे? इसके बेपरवाह उजलत भरे अंदाज पे तनवीर साहब ने लब काटा और नफ़ी में अफसोस से सर हिलाया मगर कुछ कह ना सके। रिजवान ने मुस्कुरा के शाने उचकाए। जो तुम चाहो। तो फिर मुझे अपनी ब्रांड न्यू कार चाहिए 18वीं सालगिरह पर, यह मेरा हक बनता है। शोर, अभी चलो। रिजवान भाई, आप ज़रा आराम कर लेते। कराची मीटिंग अटेंड करके सीधा एयरपोर्ट से इधर आ गए, अगर थोड़ा सा। तनवीर साहब ने मुतफक्किर लहजे में कहना चाहा मगर लड़के ने बिगड़े तेवरों के साथ
انہیں دیکھا۔ تنویر بھائی میرا برتھ ڈے خراب مت کرا، مجھے کار لینی ہے تو ابھی لینی ہے۔ ہاں کیوں نہیں، ابھی چلتے ہیں، میرے بیٹے کی 18ویں سالگرہ ہے، اور 18ویں سالگرہ ہر روز نہیں آتی۔ انہوں نے فخر سے کہتے اس کا شانہ پھر سے تھپکا۔ ہاتھ گرم تھا مگر یہ اہم نہیں تھا۔ تنویر صاحب متفکر سے ان کو دیکھتے خاموش ہو گئے مگر جیسے غیر مطمئن ہو۔ زیادہ دیر نہیں گزری جب وہ کارز کے شو روم میں کھڑے تھے۔ وہ لڑکا ہر ایک کار کو آگے پیچھے سے دیکھتا، اس میں بیٹھتا، کوئی پسند آتی، کسی پہ محض منہ بنا دیتا۔ تنویر صاحب ہاتھ باندھتے ہوئے رضوان کے پیچھے آ رہے تھے۔ رضوان نکاح سے مسکراتے ہوئے لڑکے کو تنقیدی انداز سے ہر شے کا جائزہ لیتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے سرخ سپورٹس کار پسند ہے۔ بالآخر ایک گار کے پاس رک کے وہ ایک دم سے بولا۔ ڈیلر نے معذرت خانہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سوری سر، یہ بک ہو چکی ہے، اس کو آدھے گھنٹے تک شپ کرنا ہے، مگر مجھے یہی چاہیے۔ لڑکے کے ماتھے پہ برہمی سے بل پڑے۔ جی سر، ہم آپ کو جمعے تک یہ کار منگوا دیں گے، سیم کلر سیم ماڈل۔ سیم نہیں، مجھے یہی چاہیے، آپ انہیں منگوا دینا، وہ بیزاری سے بولا۔ رضوان کی مسکراہٹ پھیکی پڑی، وہ جیسے فکر مند ہو گئے۔ کہیں اور سے پتہ کر لیتے ہیں فیضی، یا پھر جمعے تک انتظار؟ مجھے نہیں کرنا انتظار، میرا برتھ ڈے آج ہے، جمعے کو نہیں۔ لڑکا مشتعل ہو رہا تھا، رضوان کے چہرے پر افسوس ابھرا۔ اچھا ٹھیک ہے، کہیں اور سے۔ آپ کو سمجھ نہیں آتا؟ کہیں اور سے نہیں، مجھے آج یہی کار چاہیے، ہم آپ کو ڈبل پیمنٹ کر دیں گے۔ ڈبل پیمنٹ کے الفاظ پہ تنویر صاحب نے بے اختیار تھوک نکلا۔ سر بات پیمنٹ کی نہیں، کمٹمنٹ کی ہے، ورک ایتھکس کی ہے۔ سیگل صاحب کی لڑکے کی کار ہے، پلیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ڈیلر بیچارہ پریشان ہو گیا تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے فیضی، بات اخلاقیات کی، ان کی مجبوری کی ہے، اب ہم کہیں اور سے دیکھ لیتے ہیں۔ مائی فٹ، لڑکے کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ چکا تھا۔ آپ مجھے کار لے کر دینا ہی نہیں چاہتے، آپ کو میرا احساس ہی نہیں ہے، اتنا بھی نہیں سوچا کہ آج میرا برتھ ڈے، آج تو مجھے کچھ لے دیں، مگر پتہ نہیں آپ کس کے لیے اپنی دولت سنبھال رہے ہیں۔ یو نو واٹ بھائی جی، مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، نہ کار نہ آپ کی میری برتھ ڈے پارٹی میں شمولیت، وہ کہہ کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ رضوان بس کھڑے رہ گئے، اس دروازے کو دیکھتے رہ گئے جس سے وہ باہر نکلا تھا، اپنی سانسوں کی آوازیں گنتے رہ گئے۔ ان کے چہرے پہ تکلیف تھی، درد تھا، ایک نہ ختم ہونے والا کرب مسلسل تھا، مگر یہ اہم نہیں تھا۔ تنویر صاحب نے بس لمحے بھر کو یہ دیکھا اور فیضی کے پیچھے لپکے۔ وہ کار کے قریب تھا جب تنویر صاحب نے اس کو جا لیا۔ فیضی تمہارے بھائی جی بیمار ہیں۔ کار کا دروازہ کھلتا لڑکا رکا اور مڑ کے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا انہیں؟ ان کو کل سے بخار ہے، اور بخار تو ٹھیک ہو جاتا ہے، مجھے بھی پرسوں تھا۔ لڑکے نے شانے اچکائے۔ تم 18 سال کے ہو، 40 کے ہیں، وہ 2 دن سے مسلسل کام کر رہے ہیں، صرف تمہاری سالگرہ کے لیے انہوں نے 2 اہم ترین میٹنگز کینسل کی، انہوں نے آرام بھی نہیں کیا اور سیدھے یہاں آ گئے، اور آپ ان کے امپلائی رہیں۔ مجھے اچھی طرح پتہ ہے کہ ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ بادلوں کی کھڑکیاں بند ہونے لگی، منظر چھپنے لگا، رازوں پہ پہرے لگنے لگے۔ اس رات میں یہی تھا جب یہ حادثہ ہوا، کیئر ٹیکر کہہ رہا تھا۔ فیضی چونکا پھر توجہ سے سننے لگا۔ اس رات برف باری ہوئی تھی، پچھلی رات بھی برف پڑی تھی جس سے ہر جگہ سفید تھی، سیڑھیاں بھی برف سے اٹھی تھی۔ میں اندر تھا جب وہ لوگ آئے تھے، وہ رضوان صاحب اور ان کی بیوی ادھر سردی میں کافی دیر تک ٹہلتے رہے۔ پارک سنسان تھا، اتنی سردی تھی کہ کلفی جم جائے۔ میں صرف ان کی وجہ سے باہر آ کے بیٹھ گیا۔ فیضانہ ماضی کی یادوں سے نکل کے پوری یکسوئی سے سن رہا تھا۔ کیئر ٹیکر یوں بتا تھا جیسے اس کے سامنے فلم سے چل رہی ہے۔ وہ دونوں پہ اس جگہ ٹہلتے رہے۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ کافی دیر رضوان صاحب خاموش تھے، ان کی بیوی بول رہی تھی۔ میں دور تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا، مگر وہ بہت تیز تیز بولے جائے تھے جیسے انسان غصے میں بھڑاس نکالتا ہے۔ وہ کافی سوبر سی لڑکی، ایسے عموماً بولتی نہیں ہے، مگر تب بہت مختلف لگ رہی تھی۔ پھر رضوان صاحب تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھے، وہ ان کے پیچھے لپکی۔ اب کہ وہ اونچی بولی تو مجھے سنائی دیا کہ وہ ان کو جانے سے روک رہی ہے، مگر وہ سنے بغیر سیڑھیاں اترنے لگے، اور تبھی ان کی ہلکی سی کراہ سنائی دی اور وہ پھسلے۔ تب پارس کہاں تھی؟ فضان نے تیزی سے پوچھا۔ وہ یہاں کھڑی تھی۔ کیئر ٹیکر نے سیڑھیوں کے آغاز سے ذرا فاصلے پر ایک جگہ اشارہ کیا۔ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ رضوان صاحب کو کسی نے دھکا دیا ہو؟ نہیں، وہ میرے سامنے گرے تھے، دوسری یا تیسری سیڑھی سے گرے تھے، وہ حادثہ تھا، ایک برا حادثہ۔ ان کے جنازے پر میں بھی گیا تھا، مسز پارس سے بھی ملا۔ اب آپ بتائیں، آپ اتنے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ فیضی اس کے سوال پر تکان سے مسکرایا۔ میں ان کا ایک زمانے میں دوست رہ چکا ہوں، صرف متجسس تھا ان کی موت کے بارے میں۔ آئی ہوپ آپ میری فیلنگ سمجھ سکیں گے۔ ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیئر ٹیکر نے اسے ہاتھ میں لایا۔
फैज़ान मुड़ गया। केयर टेकर इसे देखता रहा। वो सीढ़ियों की तरफ गया और धीरे धीरे जीने उतरने लगा। तीसरे जीने पर रुककर इसने पलट कर केयर टेकर को देखा। इसने इस बात में सर हिलाया। फैज़ी समझ कर पलटा और सीढ़ियाँ उतरने लगा। केयर टेकर इसे देखता रहा, यहाँ तक कि वह निगाहों से गायब हो गया। फिर वो अंदर चला आया। अपने छोटे से केबिन नंबर ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके इसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और एक नंबर मिलाया। दूसरी जानब घंटी जा रही थी। वह मुस्तरिब से इंतज़ार करने लगा। 5वीं घंटी पर फ़ोन उठा लिया गया। बोलो, एक भारी मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। जैसा कि आपने कहा था तनवीर साहब, एक नौजवान अभी आया था और मुझसे रिजवान हयात की मौत के बारे में सवाल कर रहा था। तुमने क्या कहा? वही जो आपने कहा था मुझे कहना है। गुड। और जो मैंने कहा था कि नहीं कहा, वो मैंने नहीं कहना। केयर टेकर की आवाज़ में फ़ख्र दोहराया। वेरी गुड। मैं दोपहर से पहले तुम्हारी रकम ट्रांसफ़र कर दूँगा। अब मुझे मज़ीद इस नंबर पर फ़ोन मत करना। जी सर। इसने बखुशी कहकर फ़ोन बंद किया। केयर टेकर वाकई बहुत खुश और मुतमईन था। क्या आपने सब समझ लिया? पारस कुर्सी से उठ के पर्स उठाते हुए बोली थी। फाइज ने सर हिलाते हुए मेज़ से अपने कागजात समेटे। मैं तमाम ईमेल्स कर दूंगा। इस महीने की रिपोर्ट जिसका जिक्र मैं कर रहा था वो सुबह आपकी मेज़ पर रख दूंगा। आप पढ़ के मुझे बता दीजिएगा। इसने अपने बिखरे कागज़ बारी बारी फाइल में लगाने शुरू किए। पारस जल्दी जल्दी अपनी चीज़ें उठा रही थी। मोबाइल, बैग, कार्ड्स, फाइल्स के हाथ इतनी सुस्त रवि से चल रहे थे। ओके, सुबह मुलाकात होती है फिर। पारस ने पर्स कोने से लटकाया, कंधों से स्याह शॉल ठीक किया और फोल्डर उठाया ऑफिस के ग्लास डोर की तरफ बढ़ी। फाइज ने एक खामोश नज़र इस पर डाली और सुस्त रवि से अपनी फाइल बैग में डालने लगा। पारस ने दरवाज़ा खोला। बाहर निकलने से कबल एक दफ़ा मुड़ के देखा। फाइज बैग की जिप बंद कर रहा था। जिप फंस की थी जिसे वो ज़रा एहतियात से दोबारा पीछे करके चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। पारस बाहर चलेगी। इसके निकलते फाइज ने जिप तेज़ी से बंद की, मगर तब तक नहीं हिला जब तक पारस कॉरिडोर में दूर गायब होती ना दिखाई दी। जैसे ही वो आगे मुड़ी, फाइज तेज़ी से मेज़ के पीछे आया। इसका हाथ बिला इरादा साइड टेबल से टकराया। रिजवान हयात की तस्वीर का फ्रेम सर के बल गिरा, मगर वह बिना रुके पंजों के बल ज़मीन पर बैठा और मेज़ की दराजें बारी बारी खोलना चाहिए। तीनों दराजें लॉक्ड थी। इसने गर्दन ऊंची करके मेज़ के पार देखा। शीशे के दरवाजे के आगे कॉरिडोर खाली था। वो दोबारा दराज खोलने की कोशिश करने लगा। वो मुकम्मल तौर पर बंद थी। इसने जेब से एक पिन निकाली और 2 उंगलियों में मखसूस महारत से पकड़े ऊपर वाली दराज की होल में डाली। अब वो कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज पिन को हिलाता, जैसे मुकम्मल तकनीक के मुताबिक इसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। पारस ने लिफ्ट में कदम रखा तो ऑपरेटर सीधा खड़ा हो गया और माथे तक हाथ ले जाकर सलाम किया। ग्राउंड फ्लोर कहकर वो संजीदा चेहरे के साथ दीवार से लगी खड़ी होगी। ऑपरेटर ने जी का बटन दबाया। लिफ्ट नीचे उतरने लगी। फाइज ने लॉक का आखिरी चक्कर मुकम्मल किया और दराज खींची। वो बाहर निकल आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट दार आई। इसने अंदर मौजूद तमाम फाइल्स बाहर निकाली और मेज़ पर रखी। फिर गर्दन ऊंची करके देखा। कॉरिडोर खाली था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर की तरफ गामजन थी। पारस इसकी चमकती सिल्वर लोहे की दीवारों में अपना अक्स देखती खामोशी से खड़ी थी। लिफ्ट ने ज़मीन को छुआ और दरवाजे हिस्स की आवाज़ के साथ खुले। ऑपरेटर मौद्दिब सा सर झुकाए एक तरफ को हुआ। पारस बाहर निकली। फाइज ने दराज पूरी बाहर निकाली, यूँ कि निचली दराज के अंदर मौजूद कागज़ भी नज़र आने लगे। इसने हाथ इस खिला में डाल के वो सब कागज़ भी निकाले और मेज़ पे रखे। अब उठ खड़ा हुआ और जेब से डिजिटल कैमरा निकाला। इसका मैक्रो शूटिंग मोड ऑन किया और फायर के सफ़े पलटता तस्वीरें बनाता गया। पारस तेज़ कदमों से चलती होटल से बाहर निकली। रविश अबूर करके वो गेट के अंदर खड़ी स्याह कार तक आई। ड्राइवर ने तेज़ी से पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अंदर बैठते हुए पारस ने गिरेबान पे हाथ लगाकर ऐनक उतार के आंखों पे वो रुक गई। इसकी ग्लासेस गिरेबान पे नहीं अटके थे। पारस ने हाथ से गर्दन को छुआ, उलझ के सोचा, फिर पलट कर ऊपर देखा। 1 मिनट खान, मैं कुछ भूल गई हूँ। मैं ले आऊँ मैडम? नहीं, मैं खुद जाती हूँ। वो तेज़ी से वापस पलटी। क्लिक क्लिक की आवाज़ के साथ वो धड़ाधड़ तस्वीरें बना रहा था। 2 फाइल्स हो चुकी थी, 3 अभी बाकी थी। वो अब कॉरिडोर को भी नहीं देख रहा था, बस तस्वीर बनाने में मसरूफ़ था। पास कॉरिडोर में चलती लिफ्ट तक आई। इसी पल इसने 4 अफराद के लिफ्ट में खड़े देखा और इसी पर लिफ्ट के दरवाजे बंद हो गए। बाहर सुर्ख रूफ में लिफ्ट के ऊपर जाने का इशारा था। ओह! इसने बेबसी से बंद लिफ्ट को देखा, फिर सीढ़ियों की तरफ भाग गई। फाइज ने चौथी फाइल अब शुरू की थी। इसके चेहरे पर पसीना था, दिल धड़क रहा था,
مگر وہ تیز رفتاری سے سارا کام سر انجام دے رہا تھا۔ پارس سیڑھیاں چاڑھی تھی، ایک فلور، دوسرا، تیسرا۔ فائز نے آخری فائل کے اختتامی صفحے ختم کیے، سارے فائلز کو ترتیب دی اور دراز میں ڈالا۔ نچلی والی فائلز کو پہلے ڈالا، پھر اوپر والی دراز واپس اس کی جگہ میں کھسکائی، اور یہ کرتے ہوئے وہ جھکا ہی تھا کہ کنکھیوں سے اسے دروازے کے پار کوریڈور میں سیاہ رنگ کی جھلک دکھائی دی تھی۔ دراز بند کر کے اٹھا، نے جھکے جھکے میز کی دوسری جانب کیا اور رضوان حیات کی تصویر اٹھاتے ہوئے سیدھا ہوا۔ اسے نظر آیا تھا کہ پارس دروازہ کھول کر اندر آ رہی ہے، مگر اس کی طرف دیکھنے کے بجائے بظاہر بے خبر سے فائز نے تصویر سیدھی کی، ٹیشو باکس سے ٹیشو نکالا، اس کی سطح صاف کی اور اسے اس کی جگہ پر سیٹ کر کے رکھا۔ آپ گئے نہیں؟ پارس کی حیران سی آواز پہ وہ چونک کر پلٹا، پھر مسکرایا۔ جی میڈم، میں جایا تھا، مگر کوریڈور سے دیکھا کہ یہ تصویر جگہ پر نہیں رکھی۔ قریب آیا تو دیکھا زمین پہ گری پڑی ہے۔ مجھے اچھا نہیں لگا، آپ کے بغیر آپ کے آفس میں داخل ہونا اچھی حرکت نہیں ہے، مگر مجھے آپ کی ڈانٹ منظور ہے، اس تصویر کی بے حرمتی نہیں۔ ایک عرصہ اس شخص کی دی ہوئی تنخواہ سے میرے گھر کا چولہا جلا ہے، میں احسان فراموش نہیں ہو سکتا۔ اس نے اداس مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے پارس کو دیکھا، وہ جیسے اسے دیکھ کر چونکی تھی، مگر وضاحت سن کے اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ اسے سمجھ کر سر ہلایا۔ فائز اپنا بیگ سنبھالتا باہر نکل گیا۔ پارس قدم قدم چلتی اس تصویر تک آئی۔ اس کی گلاسز ساتھ رکھے تھے، مگر اس نے انہیں نہیں دیکھا، بس تصویر اٹھائی، دونوں ہاتھوں میں فریم پکڑے وہ اسے چہرے کے قریب کیے دیکھنے لگے۔ فریم کے چمکتے شیشے میں اس کا عکس نظر آ رہا تھا، مسکراتے ہوئے رضوان حیات کے چہرے پہ مدھم سا اس کا چہرہ، اور ان دونوں چہروں کے درمیان ایک تیسرا عکس ابھرنے لگا، سنہری جھلملاہٹ، نیلے پانی پر چمکتی جھلملاہٹ، عکس در عکس۔ سوئمنگ پول کا نیلا پانی سنہری دھوپ میں چمک رہا تھا، دور سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ پانی جمع ہوا یا پگھلا ہوا، شاید برف کے ٹکڑے اندر تیرے تھے۔ ہوٹل کے بلاکس کی چھتیں، گزرگاہوں کی اطراف، لون کی گھاس ہر جگہ برف جمی ہوئی تھی۔ دھوپ 4 دن بعد نکلی تھی۔ کچھ مہمان پول کے گرد آرامدہ کرسیوں پہ بیٹھے تھے، کچھ سردی میں گرمی کا مزہ چکھتے ٹہل رہے تھے۔ ایسے میں ایک سادہ شلوار قمیض پہنے اور ڈھیلا جوڑا بنائے سلور بالیوں والی لڑکی اپنے بیگ اٹھائے اندر سے باہر آتی دکھائی دی۔ اس کی چال دھیمی اور چہرے پہ تھکان تھی، جیسے رات کی جاگی ہوئی اپنی شفٹ ختم کر کے گھر جا رہی ہو۔ وہ عمارت کے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی جب ایک دم رکی۔ سوئمنگ پول کے ایک طرف کرسی پہ جیکٹ اور ٹراؤزر جیسے آرام دہ حلیہ میں ملبوس رضوان حیات اخبار پڑھ رہے تھے۔ ان کی دائیں طرف چھوٹی میز پہ جوس کا گلاس رکھا تھا۔ کافی فاصلے پر ایک ویٹر بظاہر گملے ٹھیک کرتا ہے ان کی طرف متوجہ تھا کہ کب وہ اشارہ کرے اور وہ حاضر ہو۔ پارس چند لمحے رک کر دیکھتی رہی، پھر جھکے سر کے ساتھ چلتی ان تک آئی۔ سر، اس کی آواز دھیمی تھی۔ رضوان نے اینک کے اوپر سے اسے دیکھا، پھر ہاتھ سے قریبی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیٹھی مگر ایسے کہ آگے ہو کر کنارے پر ٹکی تھی۔ آپ نے پیسے بھجوائے تھے سر، آپ انہیں دیکھتے ہوئے کہی تھی، مگر ان اٹھی نگاہوں میں بھی جھکی نظروں جتنی ندامت تھی۔ مل گئے تھے؟ وہ اخبار پڑھتے رہے، قلموں کے سفید بال، آنکھوں کا دھیما تاثر، وہ معمولی نقوش کے حامل تھے مگر پھر بھی گریسفل تھے، بہت گریسفل۔ جی، پارس نے ہمت جمع کی۔ آپ نے وہ کیوں بھجوائے سر؟ کیونکہ آپ کو ضرورت تھی۔ ساتھ ہی انہوں نے صفحہ پلٹا۔ سر، مجھے کہنے دیجیے کہ میری والدہ نے آپ سے جھوٹ بولا تھا۔ شکیل قرض کی رقم عرصہ ہوا ادا کر چکا ہے، نہ گنڈے تھے اور نہ ہی انہوں نے اسے زخمی کیا۔ یہ رقم وہ بس کاروبار میں لگا دے گا یا اڑا دے گا، اور میں پتہ نہیں کتنے سال یہ قرض اپنے خون سے اتارتی رہوں گی۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 بہن بھائی ہیں، سویرا اور فیضان۔ وہ روندی آواز میں اعتراف اور انکشاف کر ہی رہی تھی کہ رضوان حیات کسی خبر کو بہت انہماک سے پڑھتے ہوئے بولے۔ پارس رک گئی۔ لمحے بھر کو اسے لگا انہوں نے ایک فقرہ اخبار سے پڑھ کر سنایا۔ اگر آپ ان دونوں سے رضوان حیات کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ کہیں گے ہمارے بھائی جی ایک مہربان، نرم دل، سچے، جلد اعتبار کرنے والے ایک احمق آدمی ہیں۔ وہ درست ہیں، میں مہربان بھی ہوں، نرم دل، سچا، جلد اعتبار کر لینے والا، مگر میں احمق نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی تھا۔ پارس بس انہیں دیکھتی رہی، چپ، الجھی ہوئی۔ میں کسی کو 5,000 دینے سے پہلے بھی تحقیق کراتا ہوں، پھر چاہے 5 لاکھ ہوں یا 5 کروڑ، میں کسی کی زبان پہ اعتبار کر کے نہیں تھما دیتا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو آپ کے میرے آفس سے نکلتے آپ کے سارے خاندان کو، سوتیلی ماں، سوتیلی بھائی، بلکہ سوتیلی ماں کے بیٹے کو، اس کا جیل ریکارڈ، غیر قانونی دبئی جانا، سب نہیں کھنگالا ہوگا؟ میں سب جانتا ہوں مس۔ وہ مسکرا رہے تھے۔
فاتحانہ نہیں، نرمی سے اور سادگی سے۔ تو پھر آپ نے کیوں دی رقم؟ وہ ضرورت تھی،